السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو اسٹوڈینٹس؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. ٹوڈے وی اسٹارٹ اوور نیو لیسن نمبر 8, لہو الحدیث آئیڈل ٹیل. لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے. سو فرسٹ آف آل we pray to Allah and after that we start the lesson. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لیسن نمبر 8, لہو الحدیث آئیڈل ٹیل. لہو الحدیث لیسن کا نام ہے لہو الحدیث، یعنی بیکار کی باتیں، لغو باتیں، ایسی چیزیں جس میں لگ کر کے آدمی اپنے مقصد سے غافل ہو جائے. آئیڈل ٹیل اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ اس طرح کی لغو چیزیں جس میں مبتلا ہو کر کے آدمی اپنے وقت کو ضائع کر دے اور بے مقصد چیزوں میں لگ کر کے آدمی اپنا مقصد بھول جائے. تو یہ اس لیسن کے سلسلے میں یہاں پر ایک حدیث درج کی گئی ہے. اس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے اس سے ہم کو کیا کیا نصیحتیں، کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں. حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل علی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وعندی جاریتان من جوار الانصار رضی اللہ عنہم تغنیان بما تقاولت الانصار رضی اللہ عنہم یوم بعاث. قالت ولیستا بمغنیتین. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ اب مزمور الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذلك فی یوم عید. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا. رواہ مسلم. Translation says Aisha radiallahu anha, Abu Bakr radiallahu anhu came to my house while two smart Ansari girls radiallahu anhuma were singing beside me. The stories of the Ansar radiallahu anhum
concerning the day of Boaz, and they were not singers. Abu Bakr radhiyallahu anhu said protestingly, musical instruments of shaitan in the house of Prophet sallallahu alaihi wasallam. This happened on the Eid day, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O Abu Bakr, there is an Eid for every nation, and this is our Eid, meaning let them enjoy. That is narrated by Muslim Sharif. یہ حدیث اور اس کا ٹرانسلیشن پیش کیا گیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں جو پیشہ ور گانے والیاں نہ تھیں، وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے بواس کی جنگ، یہ جنگ انصار کے 2 قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان حالت کفر میں ہوئی تھی، جو 50 سال تک جاری رہی اور بالآخر اوس جیتے تھے۔ تو بواس کی جنگ سے متعلق جو اشعار کہے گئے تھے وہ اشعار وہ گا رہی تھیں دونوں لڑکیاں انصار کی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا کہ کیا شیطان کی نئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ یہ عید کے دن کا واقعہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ہر قوم کے لیے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، یعنی ان کو انجوائے کرنے دو، ان کو دل بہلا لینے دو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں درج کی گئی ہے اور مستند حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے ہم کو کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کی اب تشریح ہوگی، ایلسٹریشن ہوگا کہ اس حدیث میں کیا کیا پوائنٹس ہم کو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو نمبر 1، جب خوشی کا موقع ہو تو خوشی منانا درست ہے۔ اسلام نے خوشی کے موقع پر خوشی منانے کی اجازت دی ہے۔ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، لہذا اس دن خوشی منانی چاہیے۔ اسی طرح جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو تو خوشی منا سکتے ہیں، خواہ و شادی بیاہ کا موقع ہو، کسی بڑی کامیابی کا موقع ہو یا کسی بڑے کی آمد کا موقع ہو۔ ان تمام مواقع پر جب انسان اپنے اندر ہیپینس محسوس کرتا ہے تو اس کے اظہار کی اجازت ہے، وہ اس کو منا سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ کلیئر ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشی منانے اور دل بہلانے کے لیے شعر و شاعری کی محفل منعقد کرنا جائز ہے۔ اشعار سنانا، حمد و نعت پڑھنا، شعر و شاعری کی محفلیں منعقد کرنا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صاف واضح ہے۔ اس طرح کی محفلیں دراصل غم غلط کرتی ہیں، اکتاہٹ اور تکان کو دور کرتی ہیں، تازہ نم بناتی ہیں اور امنگیں پیدا کرتی ہیں۔ آدمی کی جو فطرت ہے، اس کی فطرت میں جو جولانی ہے، اس فطرت کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد کرنی چاہیے تاکہ اپنی خوشی کا صحیح طور پر اظہار کر سکے۔ اب یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اجازت غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں مذکورہ اور جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس کے کچھ حدود ہیں جس کی رعایت بہت ضروری ہے، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو 2 پوائنٹ تو معلوم ہے کہ بھائی خوشی منا سکتے ہیں، دوسری بات یہ کہ خوشی کی محفل منعقد کی جا سکتی ہے، شعر و شاعری
کی محفل منعقد کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اسلام نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس پہلو سے پوائنٹ نمبر 1، یعنی یہ محفل جو منعقد ہوگی اس کے تعلق سے پوائنٹ نمبر 1 کہ یہ اسی حد تک درست ہے جب تک کہ یہ دل کی فرحت، قلب کے سکون اور ذہن کی بالادگی کے سامان کرے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ یہ محفل منعقد کی جائے تو یہ اسی حد تک درست ہوگی جب تک کہ یہ ہمارے دل کی سکون اور راحت کا سامان کرے۔ اگر اس میں حد سے زیادہ انہماک ہو کہ آدمی اسی میں انوالو ہو جائے اور اپنے مقصد اور فرائض سے غافل ہونے لگے، دنیا میں جو اس کو بھیجنے کا مقصد ہے اور یہاں پر اس کو جو ڈیوٹیز دی گئی ہے، اس ڈیوٹیز سے، ان فرائض سے، اس ایم سے انسان غافل ہونے لگے تو پھر یہ جائز نہیں رہ جائے گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جو ٹوکا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر دراصل اسی پر تھی کہ یہ چیز انسان کو غافل کر دیتی ہے، اس لیے اس کی گنجائش بھلا کیسے ہو سکتی ہے کہ اشعار کی محفل منعقد کی جائے، آدمی اسی میں انوالو ہو جائے گا اور جو کرنے کا کام ہے وہ رہ جائے گا۔ تو اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ٹوک دیا کہ شیطان کی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطرت شناس اور موقع شناس تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں بہت دور رس اور بہت موقع شناس اور فطرت شناس تھیں، یعنی آپ نیچر کو اور اس موقع کو سمجھ رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے سے منع فرمایا اور موقع اور ضرورت کی مناسبت کی طرف نشاندہی کر دی کہ عید کا دن ہے، لہٰذا خوشی منانے اور خوشی منانے کے لیے اس حد تک کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کو خوشی منانے دو، اس میں خوشی منانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو بات کیا کلیئر ہوئی کہ بہت انہماک نہیں ہونا چاہیے، اس میں بہت انوالو نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی فرحت اور سکون کے لیے شعر و شاعری کی محفلیں منعقد کی جا سکتی ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو اندیشہ تھا وہ اس لیے بھی بیجا نہیں تھا کہ اس طرح کی چیزیں دشمنان اسلام راہ حق سے روکنے اور گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑا پرانا حربہ رہا ہے دشمنان اسلام کا کہ نوجوانوں کو خاص طور سے ایسی چیزوں میں انوالو کر کے، بے مقصد چیزوں میں انوالو کر کے پھر ان کو راہ حق سے دور کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت بھی ہے سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ لقمان۔ الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت و دانائی والی کتاب کی آیات ہیں، ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے کام اچھے طریقے سے کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل فریب کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، اللہ کی راہ کو مذاق بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب اس آیت کی جو تفسیر میں بات نقل کی گئی ہے، جو روایت منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا، ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے، یعنی اجمی بادشاہوں کے قصے، رستم اور اسفندیار کی داستانیں لا کر قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 سے 320 پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو اسلام کی طرف بلایا، قرآن مجید کی طرف بلایا اور آپ کے دعوت پر اکثر نوجوان لبیک کہنے لگے تو کافروں نے یہ سازش کی، کافروں نے پلان بنایا اور میں سے ایک شخص نضر بن حارث نے کہ ایسے خالی مقابلے سے کام نہیں چلے گا، وہ دوسرے ملکوں میں گیا، عراق گیا اور وہاں سے ایک سے ایک کہانی اور قصے لے کر کے آیا اور پھر اس کو خاص کنیزوں کے حوالے کیا کہ وہ گا کر کے لوگوں کو سنائیں اور نوجوانوں کے دل بہلائیں، ان کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ وہی انداز، وہی باطل کا یہ پرانا حربہ آج بھی جاری و ساری ہے، سیریل کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، گانوں کی شکل میں، اور نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے اور مبتلا ہو کر کے اپنے مقصد وجود کو بھول بیٹھا ہے، اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھا ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا تھا، اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ یکسر بھول گیا اور اسی لہو الحدیث میں، انہی گانوں میں، انہی فلموں میں، انہی سیریلز میں، موبائل میں، نیٹ میں پورے طور پر مبتلا ہو گیا۔ تو یہ بڑا پرانا حربہ ہے باطل طاقتوں کا اور آج بھی اسی حربے سے کام لیا جا رہا ہے۔
اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ٹوکا، تاکہ جو ان کو اندیشہ تھا امت کے تعلق سے کہ کہیں لوگ اس میں مبتلا ہو کر کے اپنے مقصد کو نہ بھول جائیں۔ تو آج بھی ثقافتی پروگرام کے نام سے، کلچرل ایکٹیویٹیز کے نام سے، اسکولوں کے اندر، سوسائٹیز کے اندر ثقافتی پروگرام، کلچر ایکٹیویٹیز، اس کے نام سے گانا بجانا، میوزک، موسیقی، پاپ سانگ، سنیما، ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ کا جال دشمنوں نے اسی لیے پھیلا رکھا ہے۔ بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے، رک کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں، ہم کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں، ہمارا وقت کن چیزوں میں لگ رہا ہے، کہاں پر ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اور جس قدر نئی نسل ان چیزوں سے گمراہ ہو رہی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے۔ چنانچہ اس سازش کو سمجھنے اور اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے لوگوں کو بچایا جائے، کیسے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے، کیسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے۔ لوگ بکٹوٹ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی، پہلا پوائنٹ، کہ خوشی منائی تو جائے گی، شعر و شاعری کی محفلیں منعقد کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انہماک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر انوالو نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ اگر ہم کو مقصد حیات سے دور کر دے تب تو پھر وہ سودا گھاٹے ہی کا سودا ہے۔